مہربانی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر عزیز اللہ غوری، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ محترم محمد جمیل قریشی صاحب کے اعزاز میں ہے. محمد جمیل قریشی صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ ریجنل ہیڈ ہے یہاں پر نیشنل بینک میں، اور یہ ابھی عمرے پہ جا رہے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے حج بھی کیا ہوا ہے اور عمرے بھی کیا ہوا ہے الحمدللہ. اور الحمدللہ یہ اب دوبارہ جا رہے ہیں ادھر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی زیارت کے لیے. تو سب سے پہلے تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہاں جا کے ہم سب کے لیے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پہ بلائے. تو سر آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ یعنی بلاوا آپ کو آ گیا ماشاءاللہ روضہ رسول. بس میں ایکچولی بیٹھا ہوا تھا گھر، ادھر سے آفس سے گیا تو فوراً میرے ذہن میں آیا کہ عمرہ کرنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے میں نہیں گیا. ٹیوننگ ہونی چاہیے ہماری، ریفریشمنٹ مذہب بھی ہونی چاہیے ہماری. تو ہم اپنے ادارے میں رہے کہ اتنا پھنس چکے ہیں، اس لیول تک ہمیں چیزیں نہیں ہوتی جس طریقے سے ہمیں کرنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے. میں گھر گیا تو تقریباً شام کا ٹائم تھا. بچوں سے میں نے بات کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ عمرہ کریں. ان کا ٹھیک ہے. فوراً میں نے اپنا پاسپورٹ آفس ہماری ہے ادھر بات کی کہ کتنا دن تک ہمارا جو ہے نا یہ پاسپورٹ بن جائے گا. اس نے کہا ودن ویک. پھر میں نے ایجنٹ سے بات کی، ٹریول ایجنٹ سے. اس نے کہا جو ہی آپ مجھے پاسپورٹ دیں گے ودن ویک ہم آپ کا ویزا لگوا دیں گے. سیم یہ پھر میں نے ہیڈ آفس بات کی کہ چونکہ یہ ہمارا لاسٹ کوارٹر ہے، مجھے چھٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اپنی لیو اپلیکیشن بھجوا دیں، چھٹی آپ کو مل جائے گی. 3 کام ایٹ اے ٹائم ہو گئے. اس کو لگے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ. 10 منٹ میں ہمارا ارادہ بن گیا. پھر میں نے اپنے بچوں کو، جو میرے بچے باہر پڑھتے ہیں، پھر میں نے ان کو بتایا. وہ بھی بڑا خوش ہوئے، ایکسائٹڈ تھے. ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. لیکن چونکہ میری 2 بیٹیاں MBBS کر رہی ہیں لاہور میں، ان کے فائنل ایگزام ہونے والے ہیں دسمبر میں، تو انہوں نے کہا شاید ہم نہیں کر سکیں گے. اور بیٹا میرا پڑھتا ہے وہاں کینٹ میں، اس نے بھی کہا کہ چھٹیاں ہیں لیکن میرا دل کہتا ہے کہ میں چلا جاؤں، لیکن شاید مجھے بھی چھٹی نہ ملے. خیر ہم پھر 3 لوگ تھے، عمر کی ماں اور میں. تو ہم نے ارادہ کیا اگلے دن صبح جا کے ہم نے پاسپورٹ آفس سے گئے. وہاں سے ہم نے اپنا ویزا پاسپورٹ اپلائی کیا. ودن اے ویک جو ہے نا، بلکہ اس سے پہلے ہمارا پاسپورٹ آ گیا. پھر ہم نے ویزے کے لیے اپلائی کیا. الحمدللہ سارے ارینجمنٹس جو ہے نا وہ مکمل ہو گئے. اب ہم نے جو پروگرام بنایا ہے، پہلے ہماری فلائٹ مدینہ منورہ کی ہے، 6 دن ہم وہاں رہیں گے. اس کے بعد پھر مکہ پاک کی ہے، ادھر ہم تقریباً کوئی 11 دن وہاں رہیں گے. مکہ پاک سے ہوتے ہوئے پھر جدہ اور واپسی ہے. ہم نے یہ شیڈول اس طریقے سے کیا کہ ٹائم ہمارے پاس تھوڑا تھا، 15 دن 17 دن تھے، لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ کم از کم 3 فرائیڈے جو ہے نا وہ کور ہو جائیں، 3 جمعہ ہم عرض مقدس پہ ہم پڑھ سکیں. تو الحمدللہ اسی طریقے سے 1 جمعہ ہمارا مدینہ منورہ میں ہوگا اور 2 جو جمعے ہیں وہ مکہ پاک میں ہوں گے. تو جو ہماری کیفیت ہے، جو غوری صاحب سوال کر رہے تھے کیا جذبات ہیں، تو اس کے لیے ہم اپنی تیاری مکمل کر لی ہے. ہمارا تو دل یہی کہتا ہے کہ ہم فوری طور پہ جو ہماری 8 تاریخ کی ٹکٹ ہے، یہ اگر ہم پہلے کروا لیتے تو ہم پہلے ہی پہنچ جاتے اور اللہ پاک سے اپنے لیے، سب کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ہمسایوں کے لیے، سب کے لیے وہاں دعائیں بھی کرتے. اور جو ہم سے کوتاہیاں، جو ہم سے گناہ، جو ہم سے زیادتیاں اس دنیا میں ہو چکی ہیں، ہماری خواہش ہے کہ بھی ہم اللہ پاک کے آگے حاضر ہو کے ساری دعائیں بھی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور توبہ بھی کریں جو ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں، اور سب کے لیے بھی کریں، سب کے لیے دعائیں بھی کریں. اور انشاءاللہ میں نے زندگی میں یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ پاک سے التجا کی اور رو کے دعائیں مانگیں اور اللہ پاک نے ہماری دعائیں بھی قبول کیں، اور یہی نتیجہ ہے کہ آج اللہ پاک نے اس طریقے سے ہمیں اس منصب پہ لے آیا اور
اتنا ہمیں کامیابی بھی دی، اور یہ سب اللہ پاک کے کرم سے ہے۔ اور سب سے بڑی جو میری خواہش تھی وہ یہ تھی کہ بھی میں اللہ پاک کا شکر ادا کروں، وہاں جا کے کروں۔ یہاں تو میں کر رہا ہوں، لیکن میری اس لیول تک سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس لیول تک یہاں اس کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ تو میں اس کے گھر جا کے، میں مسجد نبوی میں بیٹھ کے، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے بھی ہیں، پھرے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، جہاں ان کے قدم لگے ہیں، ہم بھی وہاں جائیں اور وہاں رو رو کے اللہ پاک کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ پاک کی نعمتیں بھی بجا لائیں۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت میں گزرے اور ہر لمحہ شکر گزاری میں گزرے۔ اور جب اللہ پاک کا وہاں جا کے یہ شکر ادا کریں گے تو جو نعمتیں مجھے ملی ہیں، مجھے کیریئر میں ملی ہیں، میرے بچوں کے حساب سے ملی ہیں، مجھے صحت کے حوالے سے ملی ہیں۔ الحمدللہ میری چبلی ایج ہے، لیکن بلڈ پریشر کے علاوہ مجھے کوئی ڈیزیز نہیں ہے۔ اللہ پاک نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے، صحت مند رکھا ہوا ہے، ٹھیک رکھا ہوا ہے کہ ایون کہ اللہ پاک کا اتنا احسان ہے کہ بھی بخار تک بھی نہیں آتا۔ تو یہ نعمتیں ہیں، یہ رحمتیں ہیں، یہ برکتیں ہیں۔ میں دلی طور پہ اس بات پہ تھا کہ وہاں جا کے شکر ادا کروں، اور انشاءاللہ میں اس لیول تک کوشش کروں گا، اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ جتنا اللہ پاک نے مجھے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ باقی سارے ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں، غوری صاحب کی بہت مہربانی ہے، یہ ہمارے واق کے ساتھی ہیں، یہ تو خیر روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں صبح صبح، اور ان کے ساتھ بھی گپ شپ ہوتی ہے۔ میں کوشش کروں گا، میری عادت ہوتی ہے کہ میں جب وہاں جاتا ہوں 4 دفعہ، میں 3 دفعہ میں پہلے گیا ہوں، حج بھی کیا ہے، 2 دفعہ بعد میں بھی گیا ہوں میں، اور چوتھے دفعہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ میری عادت ہوتی ہے کہ نام لے کے بائی نیم جو ہے نا، میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں۔ جب میں طواف کرتا ہوں، جو میری عادت رہی ہے ماضی میں، حج میں تو طارق عبداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، پرویز صاحب بھی ساتھ تھے، یہ پرویز صاحب بھی میرے حج فیلو ہیں، ہمارا ایک ہی گروپ تھا۔ میری یہی عادت رہی ہے کہ میں طواف کے دوران بھی کوشش کرتا ہوں کہ انڈیویجول بیسس پہ سب کے نام لے کے میں ان کے لیے دعائیں کرتا یہ ہوں۔ پرویز صاحب وہ ملیر والے ہیں؟ ملیر والے ہیں۔ ملیر والے، اچھا اچھا۔ تو انشاءاللہ اب بھی میں ایسے کروں گا، اللہ پاک مجھے صحت و سلامتی کے ساتھ مجھے وہاں لے جائے، سب کے لیے میں وہاں جا کے دعائیں بھی کروں گا، سب دوستوں کے لیے، ادارے کے لیے، سب کے لیے دعائیں کریں گے، اور واق کے ساتھیوں کے لیے خاص کر جنہوں نے آج مجھے وش کیا ہے، کہ جانے سے پہلے وش کیا ہے، انشاءاللہ ان سب کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ بہرحال میرا جو مین ہے وہ ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا، اور میں وہاں جا کے گڑ گڑا کے اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا انشاءاللہ۔ سر یہ کیک کاٹیں سر پلیز۔ او پرویز صاحب، وہ سر مہربانی سر، چائے شائے گھنو، بسکٹ گھنو۔ اب جناب سٹاف کی طرف سے اکرم صاحب جو ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ جی اکرم صاحب۔ میرا نام محمد اکرم شہزاد ہے، میں آر ایسٹ ہوں یہاں پہ۔ میں 2011 میں جب میں نے نیشنل بینک جوائن کی تو سب سے زیادہ جو میرا جس بندے کے ساتھ رابطہ رہا ہے یا مختلف معاملات میں مشورے کرتا رہا ہوں پازیٹیو طریقے سے، ہمیشہ جس طرح کہتے ہیں نا مشورہ ایک امانت ہے، تو میں نے یہی نوٹ کیا کہ جمیل صاحب اس کو بطور امانت ہی لیتے ہیں۔ تو آج جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز ہیں کہ کسی انسان کی پوچھا کہ کون امیر ہے، امیر کا کرائٹیریا کیا ہے، تو یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کے مخلص دوست ہوں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ سب لوگ واق کے ساتھی بھی ہیں، اور آپ لوگوں نے اتنا بڑے عزت احترام، بلکہ میں سمجھتا ہوں آپ نے پورے نیشنل بینک والوں کے لیے ایک اچھا آپ نے میسیج دیا ہے۔ تو جمیل صاحب کے باقی جو اخلاق ہیں، پازیٹیو مائنڈ کے آدمی ہیں، آج تک کسی کا نقصان نہیں کیا، ہر بندے کو رہنمائی کی یہاں پہ، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک کی اتنی بلیسنگز ہیں کہ ایک سٹارٹ سے شروع کر کے
अल्हम्दुलिल्लाह आज वो इस रीजन को हेड कर रहे हैं, अपने घर के रीजन को, घर के साथ वाले को। तो फैमिली के हवाले से भी माशाल्लाह 2 बेटियां डॉक्टर हैं, बेटा भी इस्लामाबाद में इंजीनियरिंग कर रहा है। तो वो भी जमील साहब माशाल्लाह इस हवाले से भी बड़े ब्लेस्ड हैं। तो सर हम रिक्वेस्ट करेंगे, जिस तरह आपने फरमाया कि आप नाम ले के दुआ मांगते हैं, इंशाअल्लाह। तो आप हम सब लोगों के नाम याद करके हमें दुआ में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक हमें भी मौका दे अपने दर पे हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा में और मक्का मुकर्रमा में। तो आप हमें दुआ में याद रखिएगा और हमारे इदारे की तरक्की को भी याद रखिएगा सर, क्योंकि जमील साहब के साथ बतौर रीजनल हेड जब ये आए हैं डीजी खान, तो अब तो हम बिल्कुल डायरेक्ट इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो मैंने ऐसे बंदे नहीं देखे जो इस लेवल पे मुखलिस हों इदारे के साथ, मेहनत करने के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से, स्टाफ को इंकरेज करने के हवाले से। सर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपका सफ़र बाखिरियत हो और हमें दुआ में याद रखें इंशाअल्लाह। अब मॉर्निंग वॉक के जो साथी हैं एहसान शरीफ साहब, आप प्लीज़ अपने ख़यालात का इज़हार करें। माशाल्लाह जमील साहब भी उम्र पे तशरीफ़ लेके जा रहे हैं, और हमें सबसे बड़ी खुशी ये है कि इन्होंने फरमाया कि नाम लेके सब के लिए दुआएं करेंगे। मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट होगी रोज़ा रसूल पे जाके मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक मुझे भी ले जाए, हम सब को अल्लाह पाक ले जाए। जो ख्वाहिश रखते हैं मक्के मदीने की हाज़िरी की, अल्लाह पाक तमाम को ले जाए, सब की हाज़िरियाँ अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। जमील साहब की जो नेशनल बैंक के लिए अपने इदारे के लिए काविशें हैं, मज़ीद इनको अल्लाह पाक जज्बा अता फरमाए, मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है और जमील साहब के साथ तकरीबन 11 साल से प्रोडक्शन है मेरा। जब डेरा गाजी खान रीजन मुल्तान के साथ मर्ज हुआ तो शुरू दिन से ही इनको मैंने पाया कि बड़ी कमिटमेंट, डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी अदा करते रहे। अल्लाह ताला ने इनको फिर एलिवेशन भी दी और रिस्पेक्ट भी दी। ये तो है इनका एक जो प्रोफेशनल जो एस्पेक्ट है इनकी शख्सियत का। मज़हबी हवाले से और जिसमें मज़हबी हवाले से जब मैं कोई बात करता हूँ तो मेरा मुराद सिर्फ यही नहीं होता कि नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, साथ हुकूक़ुल इबाद भी इकट्ठे भी हम रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक नज़रियाती इंसान के तौर पर हमेशा इंटरेक्ट किया है अपने कुलीग के साथ और अपने अल्लाह के साथ। अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि पहले भी अल्लाह ने इनको हज पे, उम्रे पे बुलाया, अभी फिर ये इनको दावतनामा आया है तो एडवांस इनको मुबारकबाद। और इन्होंने पहले ही यहाँ पे ब्लेस्ड अनाउंसमेंट किया है कि तमाम दोस्तों को ये नाम लेकर वहाँ पर याद रखते हैं। इसी जेस्चर पे भी आपको हमारी तरफ से एक अलग शुक्रिया और नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब दे। Please subscribe my YouTube channel. Thanks a lot.